الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے حسن اسلام، اور آج ہمارا اس میں موضوع ہوگا عزتوں کا تحفظ عزت آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آج اس سلسلے میں ہم اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج سجا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، شرف ایک عطا فرمایا ہے، اور تمام مخلوقات پہ اسے فضیلت عطا فرمائی ہے، اسے عزت سے نوازا ہے۔ تو وہ کون سے امور ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، اور وہ کیا معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی دوسرا فرد کسی کی عزت خراب کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اور دین اسلام کی کیسی خوبصورتی ہے کہ وہ شرف انسانیت کو قائم رکھتا ہے، احترام مسلم کو قائم رکھتے ہوئے یہ چاہتا ہے اور اس چیز کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، دلاتا ہے، اور اس بات پہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی عزت نفس اور عزت معاشرت کو قائم رکھے، برقرار رکھے، اور اس میں اضافے کا باعث بنے۔ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھ کے اپنے سلسلے میں برکتوں کے حصول کا ذریعہ اسے بناتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کا اصول ہے، آپ جو دو گے وہی آپ کو ملے گا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ حدیث پاک میں آیا کما تدینو تدان، جو کرو گے ویسا ہی برو گے، اور انگلش میں کہتے ہیں گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، آپ دوسروں کو عزت دیجئے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے اولاً آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسلام وہ ستھرا اور اچھا مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ عزت، احترام، تعظیم، توقیر کا درس دیتا ہے ہمیں، اور عزت اور احترام، ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ہم چھوٹے سے بچے کو دیکھیں یا نوجوان کو دیکھیں، یا ادھیڑ عمر کا شخص ہو یا بوڑھا ہو، الغرض کسی بھی عمر کا شخص ہے، اگر آپ اس کو یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، میں عزت کے ساتھ بلایا جاؤں۔ حتیٰ کہ اگر ننھے سے بچے کو کوئی شخص بلا وجہ ڈانٹنا شروع کر دے، اس کے ساتھ ابے تبے اور بے عزتی والا انداز اگر اختیار کیا جائے، تو وہ بھی اس پر شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے آپ یوں کیوں بلا رہے ہیں، یا اس انداز کی کیا وجہ ہے، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں، مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ بچے کے ساتھ بھی آپ جناب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعظیم اور توقیر کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں سے شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس قدر پیار اور محبت نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بچوں کے ساتھ کہ خود کوئی کسی سے ملاقات ہوتی، ملتا، تو نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھ کے اسے سلام فرمایا کرتے تھے۔ جس نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک چھوٹے سے بچے جسے اتنا ابھی شعور نہیں ہے، جو یعنی ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن اسلام اسے بھی عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے اس انداز میں کہ اس کی بھی حد تک نہ کی جائے، اس کے ساتھ اس رویے کو اختیار نہ کیا جائے جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے، جو اسے اس بات پر ابھارے کہ وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، صحابہ کرام علیہ مردوان، پھر ایسی انسیت
جو اپنے عزیز و اقارب ہوں. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک انداز صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا, ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ تھا جو آپ کے عزیز و اقارب تھے, آپ کے نواسے تھے, آپ کے رشتہ دار تھے. نہیں, بلکہ جو بھی مسلمانوں کے بچے ملا کرتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی مبارک انداز تھا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے کہیں سفر سے تشریف لاتے اور رستے میں کوئی بچہ مل جاتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا کرتے تھے. کبھی آگے بٹھا لیتے, کبھی پیچھے بٹھا لیتے. 50 سے زائد صحابہ کرام علیہ مردوان کے وہ بچے ہیں سیرت طیبہ ان کے نام درج ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سواری کا شرف حاصل ہوا. تو اسلام ہر ایک کو رسپیکٹ, چھوٹے سے بچے کے لیے جس مذہب میں اس قدر تعظیم, توقیر, عزت, احترام کا عنصر موجود ہے, پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ ایک عمر وہ آئی کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا, اب اسلام اس کی کس قدر عزت, احترام, تعظیم اور توقیر کا حکم دیتا ہوگا. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن میں اسے کتنی تعظیم و توقیر دی. یہ دیکھیے آپ, بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ یوسف بھائی کہ مہد سے بچے کو, مہد سے بلکہ اگر ہم اس سے بھی پیچھے کے دور میں چلے جائیں, دنیا میں آنے سے پیچھے چلے جائیں, تو جب سے لے کر انتقال کے بعد تک, جب وہ اس کی سانسیں ٹوٹ چکی ہیں, اس کی روح اور جسم کا تعلق گویا کہ ظاہری اعتبار سے ختم ہو چکا ہے, اس پہ موت طاری ہو چکی ہے, اس کے بعد تک احترام دیا, اور اتنا احترام دیا کہ اس کی قبر کی بھی بے حرمتی کرنے سے منع کیا. اب یہاں پہ ایک دو باتوں کی وضاحت اور اس کے بعد پھر یوسف بھائی کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں, ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ایک ہے عزت کا چاہنا, جسے حب جاہ یا عزت طلبی کہتے ہیں, ایک ہے یہ. اس کی تو اسلام میں پذیرائی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے عزت دی جائے, مجھے مقام و مرتبہ دی جائے, میری تعریف و توصیف کی جائے. تو اس کی تو پذیرائی نہیں ہے, بلکہ اس کو دل کی بیماریوں میں شمار کیا گیا ہے. اور اس سے بچنے کے احکامات کتابوں میں مذکور ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بالخصوص کتب اس سے بھری ہوئی ہیں کہ یہ عزت چاہنا, شہرت طلبی یا عزت طلبی, حب جاہ, اس قسم کے جو امراض ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی دو ایسی جہتیں ہیں کہ جو ہر مسلمان پر ان کی پیروی کرنا اور ان کے حصول کی کوشش کرنا وہ ضروری ہے. ایک یہ کہ حاصل شدہ عزت کو, مقام کو, مرتبے کو قائم رکھنا, اپنی عزت کی جسے کہنا چاہیے حفاظت کرنا, اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی, اپنی نہیں کسی دوسرے کو رسپیکٹ دینا. تو ان دونوں چیزوں کی ترغیب بھی ہے اور پذیرائی بھی ہے, اور یہ اچھی بھی ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں یوسف بھائی کہ ان سے بچا جائے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس نے ہمیں دین اسلام کا دامن عطا فرمایا ہے. جی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. جی. یقیناً دین اسلام لا تعداد اور بے شمار خوبیوں کا جامع ہے, اور اس کی بے شمار خوبیوں اور بے شمار اچھائیوں اور بے شمار اوصاف میں سے ایک بہت ہی بہترین وصف جو کہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہے, وہ ہے اس کا یہ خوبصورت وصف جو کہ آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عزتوں کا تحفظ. جی. دین اسلام یہ بالخصوص مسلمان, اور اس میں جیسے کہ ہمارے عدنان بھائی نے بات کی بچوں کا, بوڑھوں کا, اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی انتقال کے بعد بھی, مطلب وہ عزتوں کا تحفظ دین اسلام فراہم کرتا ہے. کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ گویا کہ عزت دینے والا معاشرہ ہے اور عزتوں کے تحفظ کرنے والا معاشرہ. اس بات پر جیسے کہا نا دان بھائی نے کہ انسان کی فطرت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو اسلام کی طرف مائل نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. چونکہ دین اسلام کا ماخذ, اس کا منشور جو ہے وہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ دین اسلام عزتوں کو تحفظ دے رہا ہے. جی. دین اسلام لوگوں کی عزتوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے, ان کی عزتوں کا محافظ ہے.
جی آئے قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے اس کی تعلیمات کو ہمیں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر ایک عمومی طور پر پہلے بات کی گئی، اس کے بعد 2 سے 3 مثالیں بھی دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت ایک انداز دیکھیے گا، ایک تو علی العموم ایک گفتگو کی گئی ہے اور اس میں سمجھایا گیا ہے کہ عزتوں کو تحفظ کس طریقے سے دینا ہے، اور اس کے بعد 2 سے 3 مثالیں بھی دی گئی ہیں تاکہ وہ بات ہمیں مزید سمجھنے میں آسانی ہے۔ ٹھیک۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جی یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یا ایھا الذین اے آمنوا، ایمان والو، ٹھیک ہے، یعنی مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جی کہ اے ایمان والو، اب جی یعنی جتنے مخاطب ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اب انہوں نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لا یسخر قوم من قوم، ٹھیک یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ٹھیک فرمایا کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ٹھیک فرمایا آگے کہ عسا منہم عسا ان یکونوا خیرا منہم، ٹھیک ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے سے والے سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا ولا نساء من نساء، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ فرمایا عسا ان یکن خیرا منہن، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ یہ تو ایک علی العموم بات کر دی گئی کہ مذاق اڑا کر کسی کی بے عزتی نہ کی جائے۔ صحیح۔ اچھا آگے بڑھے، اب 2 سے 3 مثالیں۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ اب یہ وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں گویا کہ جن سے عزت بھی خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عزت خراب کرنا ہے گویا کہ، بے عزتی ہو رہی، ٹھیک ہے، 2 سے 3 مثالیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ انسان اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ حجرات میں کہ اور ایک دوسرے پر تانا بازی مت کرو، ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تنابزوا بالالقاب، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک دوست دوسرے دوست کا یا کوئی کسی جماعت میں دوستوں کے گروپ کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے جس کے برے معنی ہوتے ہیں، جس کو وہ بیچارہ سن کر شرمندہ وہ ہوتا ہے، بیچارہ بھی غیر حقیقی جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کرے وہ، کسیانہ ہو کر بیچارہ وہ اس طرح سے جو کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ یہ بھی دین اسلام کا حسن ہے کہ کتنی باریک سی بات کو بھی پوائنٹ آف کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو جس سے عزت خراب ہوتی۔ سبحان اللہ، اچھے نام رکھو، اچھے نام ہو۔ اچھا اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے نام رکھے گئے جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتیق ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے نام رکھے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ جس کے اچھے معنی نکلیں۔ اور اگر ان ناموں پہ غور کریں تو ان سے عظمت ظاہر ہو رہی ہے، برتری ظاہر ہو رہی ہے، عزت ظاہر ہو رہی ہے، عزت دینا ان ناموں، عزت دینا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت جو ہے القابات اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے جن کے برے معنی نکلتے ہوں۔ پھر فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق، فرمایا بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق کے نام سے ملقب ہو جانا، اپنے آپ کو فاسق کے نام سے ملقب کر لینا ایمان لانے کے بعد، یہ کتنا برا ہے۔ مطلب یہ کہ شخص ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد خود فاسق بن جائے اور وہ حرکتیں کرے جس سے انسان جو ہے وہ مطلب اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ موصوف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہ کرے، ان باتوں کو بیان کر دیا گیا، ان سے موصوف ہونے کے بعد، یہ کام کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ سارے۔ کیا بات ہے، مسلمان کو عزت دو سبحان اللہ، اور اس کی عزت کا تحفظ کرو۔ اب بات یہ موضوع ایسا ہے، گفتگو کا سینیریو ایسا چل رہا ہے کہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں۔ تو ایک حدیث پاک میرے پیش نظر ہے عدنان بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی موقع پر جب یہ حدیث بیان کی تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔
تو اس کی عزت کا تحفظ کرنا، اسے بے عزت ہونے سے بچانا. عدنان بھائی اگر ہم ادھر انفرادی اور معاشرتی پہلو بھی لے لیں، اور ہمارا ٹکر بھی چل رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. جو عنوان سے متعلق ہوگا، موضوع سے متعلق ہوگا، انشاءاللہ اسے ہم شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. عدنان بھی ادھر ہم اگر یہ دیکھیں یوسف بھائی کہ ہمارے معاشرے میں، دنیا میں اگر ہم اس اصول کو فالو کرتے ہیں جی تو کیا ثمرات ملیں گے، کیا برکتیں ملیں گی، اور ہمارے ایک معاشرے کی کیفیت کیا بنے گی. اور ہم اس پہ بھی غور کر لیں کہ جب اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو انفرادی شخصیت میں بھی، خاندان میں بھی، اجتماعیت میں بھی، معاشرے میں بھی، اور دنیا میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج جب ہم کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں نا، دو صورتوں میں بہت زیادہ ایسا میری فیلنگ ہے کہ دو صورتوں میں عزت کا تحفظ بڑا لرزنے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ہماری عزت خراب کر ہی دے گا. دو صورتیں، ایک تو کہ دشمنی، کسی بھی سبب سے دشمنی اور تعصب دل میں بیٹھ جائے کیے، اور دوسرا انتہا درجے کی بے تکلفی ہوتی ہے. تو اس میں دوست، یوسف بھائی معاشرے کی حالت یہ ہے کہ دوست آپس میں کھانے والے، پینے والے، بیٹھنے والے، جانے آنے والے، وہ آپس میں ان کا گفتگو کا انداز دیکھ لیں تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ عزت دے رہے ہیں کہ بے عزت کر رہے ہیں. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ یہ دراصل انداز کسی طرح بھی جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں، فکر کریں کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کتنی عزت سے، کتنے احترام اور مقام اور مرتبے سے نوازا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ شریف کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری حرمت بہت بڑی ہے، لیکن ارشاد فرمایا خدا کی قسم ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے. کعبۃ اللہ شریف کتنا عظیم گھر ہے، کتنا مقام، کتنا مرتبہ ہے. مسلمان کتنا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کرتے ہیں. اس کی بے حرمتی کے متعلق ذہن کے کسی گوشے میں گمان بھی پیدا نہیں ہونے دیتے. اور لیکن اس کے مقابل جسے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر عزت و حرمت والا قرار دیا، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کے ناموس، اس کی تعظیم، توقیر کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اور اس کو کیسے گوارا کر لیتے ہیں ہم؟ پھر اسی سبب سے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا یوسف بھائی، جیسے آپ نے قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں بیان کی، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی محسوس ہوتی ہیں، اور کہنے والا بسا اوقات کہتا ہے میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، آپ تو بہت سنجیدہ لے گئے اس کو، میں نے تو ایک لائٹر موڈ میں کہہ دی تھی بات. لیکن اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ قتل و غارت گری کا گویا کہ بازار گرم ہو جاتا ہے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس محفل میں ہوں گی، جس جگہ ہوں گی، وہاں سے اللہ عز و جل کی رحمت پھیر لی جاتی ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک، دنیا کا ذکر، دنیا میں بدمست ہوئے ہوئے. دوسرا، ہنسی مذاق، شریعت کی حدود کو توڑنے والا ہنسی مذاق. اور تیسرا، لوگوں کی عزت دری کرنا، یعنی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، انہیں اچھالنا. یہ چیزیں، تینوں چیزیں جہاں ہوں گی وہاں سے اللہ عز و جل کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے، پھیر لی جاتی ہے. اور یوسف بھائی آپ دیکھیں معاشرے میں کہ بھائی جو ہیں وہ دشمن ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے دوست، بیسٹ فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ بس اوقات جانی دشمن ہو جاتے ہیں. اچھا، زوجین، میاں بیوی کے درمیان عزت نہیں کر لی جاتی جب، تو پھر وہاں پہ بھی احترام کا جب تعلق ختم ہوتا ہے تو پھر وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، اندیشے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا فساد کی صورت ہوتی ہے بس اوقات، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اس میں دونوں اعتبار، 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے نقصانات کے ظاہر ہونے کے. ایک تو وہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کے سامنے آپ کو جواب دے دیا، ڈائریکٹ اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، کوئی آبجیکشن کر دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، آپس میں مذاق مستی چل رہا تھا اور جناب وہ آگے گالی گلوچ پر آ گئے، غصہ ہو گیا، شور شرابہ ہو گیا، مارم پیٹی ہو گئی، اور وہ جناب مطلب گھر کے گھر خراب ہو جاتے. اچھا، دوسرا اس کے جو ایک نقصان ظاہر ہونے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس چیز کو چھپا کر رکھتا ہے کینے کی صورت کے اندر. اس نے میرے کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اب وہ کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے
صحیح ہے. کسی وقت کی تلاش میں رہتا ہے. جیسے اسے موقع ملتا ہے یا تو اسے پوشیدہ طور پر سب کے سامنے وہ خود بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ بدلہ لینے کے انتقام کی آگ کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ اس کو ایسا کر کے بتاؤں گا. اس نے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کیا, ہمیں سب کے سامنے بےعزت کیا, ہم بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر اس کے عیبوں کی تلاش میں رہے گا, عیبوں کو ٹٹولے گا اور تجسس کرے گا, پھر لوگوں سے اس کے متعلق بات کرے گا, پھر اس میں غیبتیں, پھر اس میں چغلیاں, پھر اس میں بہتان, اس طرح کی بہت ساری برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے. تو یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے داخل ہو کر انسان بہت سارے جرائم کا ارتکاب جو ہے وہ کرنے والا بن جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ عزتوں کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے. اسلامی تعلیمات تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ, قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے وہ ہمارے سامنے, حدیث جو ارشاد فرما رہی ہے وہ ہمارے سامنے, اور سامنے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو اس کو سیکھیں ہم, اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے. ایک ماحول کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا عدنان بھائی, وہ بڑا اثر رکھتی ہے. آپ جس ماحول میں ہوں گے نا, جس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, وہ آپ لا محالہ طور پر آپ کے اندر وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. اچھا ایک اور چیز یہ کہ کل ہی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ انسان سننے سے زیادہ, گفتگو سے زیادہ یہ دیکھنے سے سیکھتا ہے. بالکل. اگر گھر کا ماحول ایسا ہے یا جہاں بھی اس کا جانا آنا ہے وہاں پہ اس کا ماحول ایسا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی جن افراد کو یہ دیکھ رہا ہے ان کے درمیان ان میں باہمی عزت و احترام کا تعلق ہے اور ترکیبیں بن رہی ہیں, تو پھر یہ بھی اسی کو اپناتا ہے. چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, بچے بھی سیکھتے ہیں, بڑے بھی سیکھتے ہیں, میں اور آپ بھی سیکھتے ہیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہم اپنے معاشرے میں روزمرہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس گھر کے اندر اسلامی ماحول ہے, عزت احترام تکریم کا رشتہ قائم ہے, بھائی اپنے بھائی سے مخاطب ہوتا ہے, آپ جناب سے گفتگو کرتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ, ان کے بچوں کا انداز بھی بات کرنے کا آپس میں ایسا ہی ہوتا ہے, پیار محبت والا. وہ بڑے کو بھی آپ جناب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کے ساتھ بھی. لیکن جہاں اس کے برعکس کیفیات ہوتی ہیں تو وہاں جو ان کے بچے ہوا کرتے ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح گھر میں ابے تبے سنتے ہیں اسی طرح کیا جو ہے وہ بچے بھی کرتے ہیں, اور پھر وہی جو ہے ان کے رگ و پے کے اندر نافذ ہوتا چلا جاتا ہے. زمزم عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدنی انعامات کا رسالہ جو دیکھتا ہے اسے بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. اور اس رسالے میں اگر آپ دیکھیں نا, اس میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو عزتوں کے تحفظ پر مبنی, اور دیکھنے سے ایسے ملتی ہیں جب پڑھتے ہیں, اور پھر اس کی وضاحت تو ذہن بنتا ہے. لیکن ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں بھائی, جبھی تو آپ اس کو پڑھیں گے نا. اب اس کو جب اوپر ہی پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ امیر اہل سنت نے یہ طریقہ عطا فرمایا ہے, ایک ایسے شخص نے عطا فرمایا ہے جو راہ سلوک کا مسافر نہیں بلکہ مقتدی اور پیشوا ہے, جو نیکیوں کا عامل ہی نہیں بلکہ نیک بنانے والا ہے, جو گناہوں سے بچنے والا ہی نہیں گناہوں سے بچانے والا ہے. بہرحال تو ذہن تو بنتا ہے. اب اس میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو عزتوں کے تحفظ کا باعث ہیں اور دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا باعث ہیں. اب دیکھیں نیک بنانے اور گناہوں سے بچنے کا نسخہ ہے, تو اس کا مدنی انعام نمبر 7 ہے کہ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تو تڑاک سے بات کی, ابے تبے سے بات کی, آپ جناب سے بات کی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کی روح میں جائیں, جب ہم آپ جناب سے بات کرتے ہیں تو عزت و احترام کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور تو تڑاک پہ جائیں تو لڑائی جھگڑے کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی تو تڑاک سے. اسی طریقے سے پھر آگے چل کر بھی اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ 33واں مدنی انعام ہے 33 نمبر, کہ آج آپ نے گھر میں اور باہر کسی پر تہمت تو نہیں لگائی, کسی کا نام تو نہیں بگاڑا, کسی کے ساتھ گالی گلوچ تو نہیں کی. اب دیکھیں مدنی انعامات ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مدنی انعام ہے, مدنی انعام نمبر 38, وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, نام بگاڑنے سے متعلق بھی ہے, نام بگاڑنے سے متعلق بھی ہے, نمازوں کا بھی ہے اور دیگر کا بھی ہے. لیکن میں نے جو موضوع سے متعلق تھے وہ میں نے عرض کی, مجھے کہا جا رہا ہے کہ مدنی انعامات بھی جو ہے حسن اسلام کی ایک مثال ہے. بالکل, یہ تو 72 مدنی انعامات جو ہیں, ہم اس کی ایک ایک شق کو جو لیں اور اس کی تفصیلات میں جائیں تو میرا اپنا گمان یہ ہے غالب, بلکہ یقین کی کیفیت, کہ یہ حسن اسلام ہے, خوبصورتی ہے اسلامی تعلیمات کی. آپ دیکھیں اس میں ایک مدنی انعام یہ ہے کہ والد صاحب کے ہاتھ چومیں. کیسا حسن اسلام ہے کہ بیٹے کو کہہ رہا ہے والد کے ہاتھ چومو, کیسا زبردست وہ ہے, والدہ کے قدم چومو, کیسی بات ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ
کال ہے وہ لے لیں. تو کال لیتے ہیں, سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سلسلہ حسن اسلام مدینہ عدنان چشتی حافظہ اللہ تعالی مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. قبلہ مہروز مدنی بھی ہیں, استاد قبلہ یوسف مدنی صاحب بھی ہیں. اللہ کریم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. موضوع ہے عزتوں کا تحفظ. یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ بھئی جس کو اپنی عزت کا تحفظ کرنا ہے اسے چاہیے کہ الٹے کام نہ کرے. جب الٹے کام کرے گا تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ لوگوں کو جب پتہ چلے گا, باتیں جو ہے کھلیں گی, اس کے عیب جو ہے بری عادات, برے اخلاق, برا کردار جب یہ معاشرے میں عام ہوگا تو عزت کیسے باقی رہے گی؟ تو بھائی عزت کا تحفظ کرنا ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کریں نا, برے کام چھوڑ دیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹیلی فون کالر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائیں, ان کے علم میں, عمر میں, صحت میں, خاندان میں برکتیں عطا فرمائیں. ہمارے بہت ہی اچھے, میں تو کہوں گا یہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست مبلغ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے کافی سارے سلسلوں میں آتے رہتے ہیں, لیکن ایک سلسلہ ان کی شناخت ہے اور وہ ایک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے انہوں نے نام نہیں بتایا, اور ڈائریکٹر صاحب بھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ نام نہ پوچھیں, بس آپ جانے دیں, کال چلا دیں. تو ہمارے سلمان مدنی ہیں یہ, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائے. ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت فرینڈلی ماحول میں سکھاتے ہیں. یہ بھی عزتوں کا تحفظ یا عزت دینے کا ایک طریقہ ہے. سلمان بھائی میں آپ کی بات پہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے کال کی ہے نا, تو ہم دو تو میری نظر پڑی تھی, عدنان بھائی بھی مسکرا رہے تھے, میں بھی کافی مسکرا رہا تھا. یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ ہے ماشاءاللہ عز و جل, کہ کسی دوسرے کے دل میں دل جوئی کے لیے اس کے دل میں خوشی داخل کرنا, اور اس کو ایک طرح کی اپریسیشن ہے. اگر کوئی مبلغ دعوت اسلامی اور ایسا مبلغ دعوت اسلامی جو آلریڈی مدنی چینل پہ سلسلے کر رہا ہے, وہ خود سلسلے میں کال کرتا ہے, اپنے جو بھی تاثرات ہیں وہ دیتا ہے, تو اس کی اپریسیشن ہے یہ, اور اس کی ایک محبت کا ثبوت ہے, عزت دینے کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محبت قائم رکھے. اب یہ یوسف بھائی جو سلمان بھائی نے بات کی کہ وہ ایسے کام ہی کیوں کر رہا ہے, حدیث پاک میں بھی آیا کہ مقام تہمت سے بچو, اس کو کیسے لیں گے, کیا کہیں؟ اصل میں اس میں میروز بھائی دو صورتیں بن رہی ہیں جی, دونوں باتوں کا پہلو الگ الگ ہے. جی, بات یہ کہ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک شخص بظاہر جو ہے وہ اپنی عزت کا تحفظ بھی کر رہا ہے, جی, اور بظاہر اس طرح کی کوئی حرکت بھی نہیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر انگلی اٹھائی جائے یا معاشرے میں اس کو برا سمجھا جائے. صحیح. لیکن اس کے باوجود آپ نے معاشرے کے اندر لوگ دیکھے ہوں گے جو اچھے بھلے عزت دار آدمی کی عزت خراب کر کے رکھ دیتے. صحیح, مطلب نہ کوئی برائی کرتا ہے نہ کسی برائی کے اندر وہ ملوث ہے, اچھا خاصا عزت دار آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ میں دوسروں کو پریشان کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور مجلس کے اندر کسی کو بیٹھے بیٹھے تنگ کریں گے, کسی کو پریشان کریں گے, اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر ایک شخص خود اپنی جان بوجھ کر عزت خراب کر رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے بھی منع کیا گیا ہے, ہمیں دین اسلام کے اندر سے منع کیا گیا کہ اب اسے کام مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت خراب ہو, آپ مذلت تہمت پر اپنے آپ کو پیش مت کریں. لیکن ایک شخص اگر اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا ہے, اس کے باوجود اس کی عزت کو خراب کرنا, اس کی عزت کو پامال کرنا, یا اس کی جو ہے معاشرے کے اندر جو نام ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, دین اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے, اس چیز سے روکتا ہے. اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ عزت دیجئے اور لوگوں کی عزتوں کا تحفظ کیجئے. مقصد یہ, ہم ان مطلب پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے اور آدمی کو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے دوسروں کے سامنے محفوظ رکھ سکتے ہیں. دراصل عزت کے تحفظ کے کئی طریقے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کی عزت کرے, اور ایک یہ بھی ہے کہ بندہ خود بھی اپنی عزت کا تحفظ کرے. وہ کیا ہے؟ جب اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرے گا, جب سر عام گناہ کرے گا, جس کے لیے اب اسلام کے اندر دیگر قوانین جو ہیں اور دیگر جو یعنی اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے, تو اب گویا یہ اسلام کے طریقے سے ہٹا, اس نے خود اپنے آپ کی عزت اپنی خراب کی. تو عزت کی حفاظت کے کئی طریقے, ایک یہ کہ ہر ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے اور بندہ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے کہ اپنے آپ کو ایسے مقام پر نہ پیش کرے کہ جہاں سے اس کی عزت خراب ہوتی ہو. مقام تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ساری عزتوں کی اصل تو اللہ کی فرمانبرداری ہے. بالکل سلمان بھائی نے جو بات کی اسے اگر ہم بالکل سمیٹ دیں کہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے,
جس نے اللہ رب العزت کی عظمت کے پیش نظر اس کی فرما برداری اختیار کری اور اس کے سامنے عاجزی، انکساری اور جو بھی تذلیل کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے، اپنے آپ کو اس نے بارگاہ الہی میں سر بسجود کر دیا، عملاً بھی اور صورتاً بھی اور مانن بھی، تو یقیناً وہ عزت دار ہو جائے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کی عزت قائم رہے گی، باقی رہے گی، اور لوگ اس کی عزت کریں گے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کو جو عزت ہے ہی اسی لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہے. سبحان اللہ. اصل عزت تو ہے ہی، اصل عزت اسی وجہ سے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ تبارک تعالی کے لیے، اس کے رسول اسلام میں معیار فضیلت بھی یہی ہے. جی بالکل سبحان اللہ. ایک کال لے لیتے ہیں. جی ابھی آپ نے کہا ہے کہ اسلام مرنے کے بعد بھی عزتوں کا تحفظ کرتا ہے. جب بندہ زندہ ہوتا ہے تب تو کرنا نہیں ہے تحفظ اس کا، مرنے کے بعد کون سا تحفظ ہے؟ ذرا ارشاد فرما دیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، جب بندہ زندہ ہو، بات یہی ہو رہی ہے ہماری تو کہ جب بندہ زندہ ہو، بندہ مومن زندہ ہو، تو بھی اس کی عزت و احترام بجا لایا جائے، اور جو شریعت نے حدود و قیود بیان کیے اس میں رہتے ہوئے اس سے احترام و حرمت کا رشتہ قائم رکھا جائے. اور مرنے کے بعد اس کی عزت ایسے ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارا جائے، اور بلکہ یہاں تک آیا والدین کے حکم میں تو یہاں تک آیا کہ جس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے ان سے ملے، ان کے ساتھ صلہ کا معاملہ کرے. اور پھر مسلمان کی عزت و حرمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انتقال کے بعد، بھائی انتقال ہو گیا، اب کون سی عزت و حرمت؟ تو اب جو اسے غسل میت دیا جا رہا ہے یہ عزت و تکریم، یہ عزت و تکریم ہے. اب جو اسے کفنایا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، یہ عزت و تکریم ہے. پھر اب جو اسے لے کر چلتے ہیں، یعنی غسل میں یہ کہا گیا نرم ہاتھوں سے غسل دیا جائے، اسی طریقے سے جب اسے لے کے چلتے ہیں تو اسے بڑی احتیاط سے، بڑے احترام سے لے کے چلتے ہیں. پھر قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کو صاف کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قبر کیوں صاف کر رہے ہیں؟ قبر سے اتنی حرمت اس کی کیوں ہے؟ وہ تو اس میت ہی کی وجہ سے ہے نا یوسف بھائی. یہاں تک کہ قبر پہ بیٹھنے سے، اس کے اوپر چلنے سے منع کیا گیا. بالکل یہ بھی اس کی عزت اور حرمت ہے. بالکل اس کی عزت و تکریم ہے کہ کسی طرح سے دنیا سے چلا گیا، اب ایسا انداز جس سے دنیا میں اسے تکلیف ہوا کرتی تھی حیات میں، زندگی میں، وہ انداز اپنانا، اس کے ساتھ اس کی ہڈی توڑ دینا، اس کا جسم مروڑ دینا اور اس طرح کی بات کر دینا، یہ اس کی عزت و تکریم کے خلاف ہے، جس کی اسلام کسی طرح نماز جنازہ ہے. خود نماز جنازہ اتنا بڑا احترام ہے کہ مسلمانوں کا جو یہ اجتماع ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا نماز جنازہ کا جو اجتماع ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کی نماز پڑھنا. یہی ہے نا کہ یہ فرض کفایہ قرار دیا، بلکہ اسے لازم قرار دیا گا، فرض کفایہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں ایک روایت کا خلاصہ بھی ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، یعنی اپنے مردوں کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرو. یعنی اس میں کوئی برائی تھی بھی تو اسے اگنور کرتے ہوئے صرف اچھائی کے ساتھ ذکر کرو. اس کے اندر جو اچھائیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ ماشاءاللہ وہ یہ کام کیا کرتا تھا، ماشاءاللہ وہ یہ کام کیا کرتا تھا، اس کے اندر یہ اچھائی تھی، یہ اچھائی تھی. تو یہ بھی اس کی عزت کا ایک تحفظ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپ اس کی مطلب جو ہے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں، بلکہ لوگوں کی اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان. بلکہ علماء نے تو کتابوں میں، بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، دیگر کتابوں میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ غسل دینے والا جو ہے وہ امین ہونا چاہیے. غسل دینے والے کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ اوصاف امانت سے بھرپور ہونا چاہیے. کیونکہ جب وہ غسل دیتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب میت کی کوئی ایسی ناگوار بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مطلب اچھی نہیں ہوتی، تو اسے وہ لوگوں میں بیان کرتا نہ پھرے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم تو غسل دے رہے تھے تو یوں ہو گیا تھا، اس کا منہ ایسا ہو گیا تھا. اور یہ بھی عزت و تکریم ہے، اس کی عزت کا تحفظ ہے. بالکل عزت و تکریم ہے. اور رہی بات یہ کہ دنیا میں عزت نہ کی جائے اور انتقال کے بعد عزت کی جائے، یہ اسلام نے نہیں کہا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ دنیا میں عزت نہ کریں بعد میں عزت کریں. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں. اسلام کا حسن یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ عزت اور تکریم کا حقدار ہے کسی انداز میں بھی. اب یہ علیحدہ بات ہے اگر کوئی اس کو ڈیگریڈ کر رہا تھا، اس کی بے عزتی کر رہا تھا، تو یہ اس کی بے عملی ہے. اسلام کے حسن کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں آتا. وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی عزت و تکریم ہی کا درس دیتا ہے. ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میرے بھائی، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، واہ، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اچھا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اس کے اوصاف بتائے، فرمایا لا یظلمہ، واہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تین باتیں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے بدترین شخص ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ ٹھیک، اب یہ جو باتیں آئیں نا، اس میں ایک بات تھوڑا سا شاید اپنی حدود سے نکل کے عرض کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ زندگی میں تو عزت کی نہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو بات کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی میں عزت چاہتا تھا، یہ کیا چاہتا تھا خود؟ تو عزت چاہنے کی تو کوئی وہ پذیرائی ہے نہیں، ہم شروع میں ہی بیان کر چکے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا، جب سے ہر نیگیٹو بات اس ہائپ پہ جا کر جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے کہ گویا کہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہی کر رہا ہے کہ کوئی کسی کو عزت دے ہی نہیں رہا۔ الحمدللہ علی احسان ہی کہ اس وقت بھی مسلم معاشرے میں باوجود عملی طور پر بہت انحطاط ہونے کے، بہت نیچے اتر جانے کے باوجود اس وقت بھی ایک عزت، احترام و حرمت کی کچھ نہ کچھ الحمدللہ، بلکہ میں کہوں گا کافی کچھ کیفیات جو ہیں وہ باقی ہیں اور پریکٹیکلی ہمیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ بس میں یا کسی سواری پہ کھڑا ہوا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اسے جگہ دے دیا کرتے ہیں، بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ دیتا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے کوئی کمزور ہے تو اسے سہارا دینا، یہ بھی رائج ہے ہمارے یہاں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا آ گیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا اٹھ جانا، اس کو سیٹ دے دینا۔ اسی طریقے سے پانی پی رہے ہیں اور اس کو بھی پانی پینا ہے تو پہلے اس کو پیش کر دینا، گفتگو کرنی ہے تو پہلے بڑے سے بات شروع کرنا، بڑوں کے سامنے کم بولنا یا خاموش رہنا، یا جہاں ضرورت ہو حاجت کے ذریعے، حاجت ہی کے تحت بولنا۔ تو یہ ہے، اب یہ خام خواہی کا ایک اپنے اندر یہ چیز پال لینا کہ زندگی میں عزت نہیں دیتے، تو بھائی زندگی میں عزت بالکل دیتے ہیں، لیکن زندگی میں عزت دینے کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں اور انتقال کے بعد معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ اب میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ زندگی میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں یا آپ کو چارپائی پہ لٹائیں اور چار افراد جو ہیں وہ اٹھا کے چل دیں، تو یہ عزت کا جو انداز ہے یہ زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ علی احسانی عزتوں کا معمول ہے، اور اگر جہاں نہیں ہے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو انہیں زندگی میں بھی عزت دینی چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اگر اس میں ہم معمول دیکھیں، تعجب ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت مطلب بڑے تو بڑے ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں یا علم والے ہیں، وہ تو اپنا ایک منصب رکھتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کو تو یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی عزت و تکریم سے پیش آتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بہت ہی ایسی باتیں کہ جو کوئی اتنی ظاہری اعتبار سے ہم کہیں کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی، لیکن امیر اہل سنت اپریسیشن دیتے ہیں۔ اور میرا اپنا یہ حسن ظن ہے کہ امیر اہل سنت کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر یہ اتنی سی اچھائی کر رہا ہے اور میں اپریسیشن اسے دوں گا تو اس کی اچھائی بڑھے گی، اچھائی اسی طریقے سے بڑھے گی۔ اگر آپ یہی رونا روتے رہیں گے کہ بھائی زندگی میں تو عزت دی نہیں، مرنے کے بعد کیوں دے رہا ہوں، تو اچھا بھائی مرنے کے بعد بھی نہیں دے رہے، اب کیا کر لیں گے آپ؟ تو اس کو اچھائی کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کیا جائے۔ جی عدنان بھائی، اسلام کا حسن دیکھیے آپ کے ابتدا، دراصل یہ جو ہمارے معاشرے کی بے چینی اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ اسلام سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے دوری کی بنا پر ہے، ورنہ عزت دینے، تعظیم، توقیر پر نبی پاک علیہ السلام نے کتنا پیارا حکم ارشاد فرمایا اور کیسی بشارت ارشاد فرمائی۔ فرمایا بڑوں کی توقیر کرو، تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ ارشاد فرمایا جو ایسا کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترافقنی فی الجنہ، جنت میں اسے میری رفاقت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی بشارت جس کے لیے انسان، ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، رفاقت نصیب ہو۔ کیا کام کریں؟ ارشاد فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور جو بچے ہیں ان پر شفقت کرو، ان پر رحم کرو، مہربانی کرو۔ دراصل یہ وہ اصول ہے کہ اگر
ہر شخص اس کو اپنا لے گا، بڑا بچے کے ساتھ مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا اور بچہ بڑے کی تعظیم و توقیر کرے گا، ہوگا کیا؟ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر بچے کے ساتھ آپ جناب کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے اور بچہ بڑے کو رسپیکٹ دے رہا، عزت تعظیم و توقیر کر رہا ہے، ہوگا کیا؟ اس معاشرے سے جھوٹ، دغا بازی، ایسے معاشرے سے جو ہے دل آزاریاں کرنا اور غیبت، چغلی، یہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرے کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جائے گا، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ جس کو آپ محبت دیتے ہیں، جس بچے کے ساتھ آپ شفقت کر رہے ہیں، جس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے معاون اور مددگار ہوگا۔ جس کی ہم عزت کر رہے ہیں وہ ہمارے حقوق ادا کرے گا۔ باپ اگر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے رہا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو عزت دے رہا ہے، چھوٹا بھائی لا محالہ بڑے کے حقوق ادا کرے گا۔ اچھا، دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے جی جب کوئی بڑا آپ کو عزت دے۔ اچھا، دونوں باتیں، چھوٹوں کو تو عزت دینی ہے جی، اور بڑوں کی جو عزت، بڑے جو عزت دیتے ہیں وہ شفقت کہلاتی ہے۔ تو بڑے اگر چھوٹوں کو عزت دیں، اپریسیشن دیں، شفقت دیں، تو دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، سینہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، دل بڑا لگنے لگتا ہے۔ ایسی کیفیات ہو جاتی ہے۔ میری بھی اس وقت یہی کیفیات ہیں، کیونکہ ہمیں جو PCR سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور جو تاثرات مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہم کورس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ایک بات بتائیں مجھے، جیسے کہ میری کوئی عزت نہیں کرتا تو میں اس کی کیسے عزت کروں؟ آپ ہی تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات وہی ہے کہ عدنان بھائی آپ فرمائیں، یوسف بھائی، عدنان بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عدلے کا بدلہ لیں، اگر کسی نے بے عزتی کر دی تو اب میں اس کے ساتھ میں، یعنی اسلام اس بات کی پذیرائی نہیں کرتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ ایک نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں، تو آپ نے اچھا کون سا کیا؟ آپ بھی تو اس برے کے ساتھ مل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کیجئے۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، یہ مجھے سوچنا چاہیے، یہ مجھے غور کرنا چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، اس کو سمجھانا، غور کرنا چاہیے۔ ایک شخص، مطلب ان کا اگر سوال لیں ہم، ان کا جو کہنا ہے کہ ایک شخص مسلسل جو بے عزت کیا جا رہا ہے، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں سے عزت دو، اس کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک وارحم من واعف عمن ظلمک، فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو اس کا فائدہ اور اس کا مقصد اور اس کا جو مطلوب ہے وہ خود ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑا مشہور واقعہ، آقا علیہ السلام کے یہاں پر کوئی مہمان آ کر ٹھہرا تھا اور اس نے پھر جو گندگی کر دی تھی، اس کے بعد وہ چلا گیا گندگی کرنے کے بعد۔ آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دھو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا، لینے کے لیے جب واپس آتا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ پہلے میرے دل کو پاک کیجیے اور میرے دل کی گندگی کو دور کیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی اگر تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو بظاہر جو ہے عزتوں کو پامال کرنے والی ہوتی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ گندگی سے تو نہیں دھلے گی نا، نجاست سے تو نہیں دھلے گی۔ نجاست دھونے کے لیے پاکیزہ پانی چاہیے۔ وہ کتنا پیارا واقعہ ہے جی، جو مطلب ایک بزرگ ساحل سمندر کے قریب سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، دریا کے اندر، آپ نے اس کو نکالا، اس نے آپ کے ڈنک مار دیا، پھر جو ہے پانی کی طرف گیا، آپ نے پھر اس کو پکڑ کے نکالا، پھر اس نے کاٹ لیا۔ 2-3 بار ایسا ہوا، قریب سے کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا حضرت یہ آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے، کاٹتا ہے، آپ پھر اس کو جو ہے پانی سے نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں ترک کروں؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا، آپ حسن سلوک کی، اس کے ساتھ خیر خواہی کی، اچھے انداز کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا، پھر
بندے کو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کر رہا ہے اپنے دل کو بڑا رکھتے ہوئے صبر کرے اور آخرت پر ملنے والے اجر پر نظر رکھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اس کے دل کو پھیر دے، جب حقیقی طور پر اس کا خیر خواہ بن کر دعا کریں گے انشاءاللہ اور اسے اس بات کو ہم سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس کے دل میں جگہ بن جائے گی۔ کشی اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ہم نے عرض یہ کی ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے، اور ہم جیسا کریں گے ہم ویسا بھریں گے، ہم اچھا کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بیہودہ بات پہ گزرتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انہیں تنگ کرنے والی ہوتی ہے، آزمائش میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ عزتوں کا تحفظ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ہی ایک آیت میں اسی طرح کا مضمون ہے اور اسی کا نتیجہ بھی بیان کیا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ اتنی خوبصورت ایک مضمون ہے، اس کے اندر بات ختم ہو گئی کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ آگے نتیجہ بھی بیان کیا نا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا تمہارے اس کے درمیان جو دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جسے گہرا دوست ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آخری کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ بھی اختتام پذیر ہے۔ جی محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ حسن اسلام اور موضوع ہے عزتوں کا تحفظ، بہت پیاری گفتگو، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک آپ بھائیوں سے یہ بات عرض کرنی تھی کہ عزتوں کا جو تحفظ ہے، آیا اس میں نگاہ بھی شامل ہے، ہاتھ اور زبان کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ کس سے دوسروں کی عزتوں کا تحفظ کیا جا سکے، اس کے بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اور حقیقتاً اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی عزتوں کا تحفظ ہے، ان پر عمل میں ہی عزتوں کا تحفظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اس میں ایک حدیث پاک اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بات عرض کرنی تھی، یہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ٹھیک ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یعنی ہمارے کسی بھی فعل سے دوسرے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کی تذلیل و تحقیر اور بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری ذات کے ذریعے اسے عزت و احترام ملنا چاہیے جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو۔ نگاہ کا انہوں نے کہا دیکھیں دین اسلام ہماری عزتوں کا تحفظ کیسے کر رہا ہے، بہت خوبصورت انداز۔ یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو اس کے گھر کے اندر جھانک کر مت دیکھیں آپ، اور کیونکہ اس کی عزت کا ایک تحفظ ہے، اور کھڑکی سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھانک رہے ہوتے ہیں، دروازے سے جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث پاک ہے مسلم شریف کے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقنوا عینہ، فرمایا کہ جس نے کسی کے گھر میں، کسی قوم کے گھر میں، کسی شخص کے گھر میں بغیر ان کی اجازت کے جھانکا تو ان کے لیے روا ہے، اجازت ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ تحدید ہے۔ اور یہاں تک ایک اور حدیث پاک میں اسی طرح کا مضمون ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانکا، بغیر اجازت سے پہلے جھانکا، اس نے بددیانتی کی۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے، ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ عدنان بھائی آخری بات کیا ارشاد فرمائیں؟ بالکل، اگر ہم دوسروں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، اسلام کا ایک بہترین اصول ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت کریں، اور عزت کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ بچے کے ساتھ عزت کا انداز اور ہے، بڑے کے ساتھ اور ہے، ڈیڑھ عمر کے ساتھ اور ہے، بزرگ کے ساتھ اور ہے۔ انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنتا چلا جائے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ہمیں مثالیں قائم کر کے بتائی، عزت، تعظیم اور توقیر کی، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن، معاشرے کے اندر چین، امن اور سکون آتا چلا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے والے ہو جائیں اور مسلمان ہم سے امان میں آ جائیں، مسلمان ہمارے ذریعے سے بے فکر ہو جائیں کہ اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کسی بھی فعل سے مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی، میری عزت خراب نہیں ہوگی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ یہ صفات حسنہ ہمارے اندر پیدا ہوں، اور دین اسلام کا یہ حسن ہے۔ آپ کسی بھی پہلو کو دیکھ لیں، دین اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ جو ہے وہ ثمرات سے، وہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھل کیسے
کہ جس سے آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسودہ ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ عز و جل مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے اور جنت جنت والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اس سے امن آئے گا، ہماری ذات میں ذہنی ٹینشن جو ہے، ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک ذہنی ٹینشن اور ایک اپسیٹ رہتا ہے بندہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی۔ باقی یہ ہے کہ شاذ و نادر واقعات کو آڑ بنا کر یا کسی برے شخص کی برائی کو آڑ بنا کر ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کا جواب دینا ہمیں مشکل ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کرے ہمارا کردار ایسا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن و صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔